بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سابق ڈی جی آئی صاحب فیض حمید صاحب کو سزا دے دی گئی ہے، اور اس سزا کے نتیجے میں اب جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی سزا دی جائے گی اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، جس کے بعد عمران خان کو تو کچھ ہو نہ ہو، لیکن جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے پھانسی کا پھندا کیسے بنا ہے وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایمان مزاری جن کو یہ سزا دینے کے لیے تلے ہوئے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ، آج جب یورپ کا ڈنڈا آیا نا، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا بگ برادر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بگ برادر ہیں، لیکن جب یورپ کا ڈنڈا آیا، ان کو گھمایا گیا تو یہ لیٹ گئے ہیں، اور ایمان مزاری کو جناب بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ وہ ڈنڈا کس نے دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سابق ڈی جی آئی صاحب فیض حمید صاحب کو 14 سال کی سزا دی گئی ہے کہ جی انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کے اندر حصہ لیا۔ نمبر 1، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ نمبر 3، کرپشن۔ نمبر 4، لوگوں کو ناجائز طریقے سے اٹھایا، جس بنیاد پر انہیں 14 سال قید بامشقت، یعنی وہ مشقت بھی کریں گے، وہ سزا دی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اعلامیہ، اس کے اندر ایک اور بات کی گئی ہے کہ سیاسی انتشار کے حوالے سے الگ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس کا فیصلہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو بات کی گئی ہے نا، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آج سے 15 دن پہلے فیصل ووڈا صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو کہا تھا کہ فیض حمید کو سزائے موت نہیں ہوگی بلکہ 14 سال سزا ہوگی۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا ادارہ، جس کی اب یہ عدلیہ کے بارے میں تو پہلے ہی صاحب ہی کہہ دیتے تھے، اگر ہمارے ادارے کے بارے میں یہ صورتحال ہونی ہے کہ ایک ٹاؤٹ 15 دن پہلے ہی بتا دے گا کہ ایک سابق ڈی جی ایس کو کتنی سزا ہونی ہے، تو آپ اس ادارے کی اہمیت کا بھی اندازہ کر لیں کہ ان کی اہمیت اب کیا رہ گئی ہے۔ اب ناظرین، جو اصل معاملہ سامنے آیا ہے کہ جی سابق جو وزیر اعظم عمران خان ہے نا جی، یہ جو سیاسی انتشار کی بات ہوئی ہے نا، اس کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے اندر جی 9 مئی کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں، اور پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کر کے اس کے اوپر عمران خان کو سزا دی جائے گی، اور فیض حمید اور عمران خان کو پھر ایک ہی جیل میں رکھا جائے گا، کوئی نئی جیل تیار کی جائے گی۔ اب اس حوالے سے عمر چیمہ صاحب نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہے کہ جی یہ جو سیاسی انتشار پر تحقیقات ہو رہی ہے، اس کے اندر عمران خان شامل ہے۔ میاں داؤد، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں داؤد جو ہے وہ بھی ٹاؤٹ ہے، جو بھی کیس ہوتا ہے وکیلوں کی طرف سے کسی جج کے خلاف تو یہی دائر کرتا ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ اسد چودھری صاحب، وسیم عباس صاحب، جتنے بھی ٹاؤٹ ہیں وہ میدان میں آئے ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی اب یہ ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب اعلیٰ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یعنی کہ جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہے کہ جی وہ احتساب کی جناب انہوں نے حد ہی قائم کر دی ہے، احتساب کے ریکارڈ قائم کر دیے کہ سابق ڈی جی آئی صاحب کو سزا دی گئی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اگر اتنا ہی، یعنی یہ جو عمران خان کا بیانی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیوں بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر اتنا ہی احتساب کا شوق ہے کہ جی احتساب ہی ہونا ہے، تو نمبر 1 جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی جی آئی صاحب بغیر آرمی چیف کے حکم کے تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اتنا ہی احتساب کا نعرہ بلند ہو رہا ہے تو ان کو لے کے آئیں۔ پھر ناظرین اکرام، اگر اتنا ہی احتساب کا شوق تھا تو اب جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اوپر 10 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی نا، اسی دن ان کو وزیر اعظم بنایا۔ کس نے وزیر اعظم بنایا تھا وہ سب کو پتا ہے۔ تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتساب والا نا صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، حقیقت میں کرپشن، احتساب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں صرف اور صرف اقتدار چاہیے، اور وہ لوگ چاہیے جو ان کے یس مین ہو۔ کرپشن ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ کرپٹ ترین آدمی آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے صدر پاکستان بنایا ہوا ہے۔ اب دادی یہ جو عمران خان کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، عمران خان جناب کوئٹہ منتقل ہو جائے گا، عمران خان جناب پشاور منتقل ہو جائے گا، اور جناب اس کے اندر جو غداری کا مقدمہ ہے وہ جوڑ کے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹر ہیں، انہیں ڈرایا جائے بھائی اگر آپ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہو، نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کے خلاف فوجی عدالت کے اندر مقدمہ چلا کے آپ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی جائے گی۔ نمبر 1 یہ ہے
اور نمبر 2 عمران خان کو ڈرایا جائے کہ جی تمہیں ہم سزائے موت دے دیں گے اور بس تم جو ہے ہمارے سامنے جھک جاؤ اور ہماری بات مان لو، بس ہمارے جوتے صاف کر دو، معافی مانگ لو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اس سے ڈرے گا؟ وہ پہلے ڈرا جو اب ڈر جائے گا؟ ہاں پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے ایسا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ جائے، ایسا ممکن ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چلایا گیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو چلایا ہے، یہ جو کورٹ مارشل کیا گیا ہے، یہ ناظرین بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جس طرح قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ریٹائر جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس چلا کے ان کو سزا دی تھی، قاضی صاحب نے بھی اپنے لیے گڑھا کھودا تھا۔ اب اسی گڑھے کے اندر آپ کو قاضی صاحب بھی ایک وقت آئے گا گرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اوپر تو اللہ نہ کرے سزائے موت ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ ناظرین کرام کے بہت سے صحافی اس بات کو رپورٹ کر چکے ہیں، بہت سے لوگ کریڈیبل روڈ جن کا اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق ہے وہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ عمران خان نااہل ہے، اس سے حکومت نہیں چلتی اور یہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اس لیے ہم نے یہ الیکشن چوری کر کے تو ہم نے شہباز شریف صاحب کی حکومت بنائی، یعنی خود اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس چیز کا بھی صحافیوں کی ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے مقدمات اسٹیبلشمنٹ بنائے۔ عدت میں نکاح کے اوپر بھی یہ جو منیر فاروق صاحب ہے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ جو صنم جاوید ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل سے منیر صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنی کوئی یعنی اس طرح کی نازیبہ گفتگو کی تھی، اس کے جواب میں عدت میں نکاح کا کیس بنایا گیا تھا، یہ کہا تھا منیر فاروق صاحب نے۔ اس کے علاوہ بھی جیل میں ملاقاتیں بند کرنا، یہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، اس کے اوپر منیر فاروق صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی، تو یہ بہت بڑی سیٹ بیک ہے، کوئی استثناء کام نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے یہ پھانسی کا پھندا بنے گا ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اب دادا ایمان مزاری کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبر آپ کو دینی ہے۔ اچھا، ایمان مزاری کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آج جناب ان کا مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فکس ہوا، اور مزے کی بات ہے کہ نیچے والی عدالت میں سماعت ہی نہیں ہوئی جس کے اوپر منگل والے دن سماعت ہونی تھی، جو جج صاحب اتنی سپیڈ سے مقدمہ چلا رہے تھے۔ تو ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بگ برادر کا بھی بگ برادر ہے جس کی بات یہ نہیں موڑ سکتے۔ ناظرین کیا ہوا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اچانک سے سماعت ہوئی، اور سماعت کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جب تک ہائی کورٹ اس کیس کو سن کر اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی اس وقت ٹرائل کورٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ حالانکہ حسن ایوب راوی اور بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ 5 سال کی سزا ایمان مزاری کو ہونی ہی ہونی تھی، لیکن آج کیا ہوا، ویڈیو سامنے آئی جس میں ناروے کے سفیر سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے، اور جو ہی وہ داخل ہوئے تو اس کے بعد یہ تاریخ آ گئی۔ تو ناظرین یہ ثابت ہوا کہ یورپی یونین ہو، امریکہ ہو، ان کا کوئی ایک بندہ بھی اگر آ جائے تو یہ ہل نہیں سکتے اس کے آگے۔ تو آج جب وہ ناروے کا سفیر ہے اس نے پیغام دیا کہ ایمان مزاری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان مزاری غریبوں کا ساتھ دیتی ہے، لاپتہ افراد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ریڑھی بانوں غریب لوگوں کے مقدمے فی سبیل اللہ لڑتی ہے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ سب کچھ ہوگا تو انہوں نے اپنا بگ برادر رکھا ہوا تھا۔ تو اب پاکستان میں اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کا بگ برادر ہو، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدمہ کبھی بھی نہیں چلے گا، آپ کو چلتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ بگ برادر اس کے ساتھ آ گیا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین ہماری جو اس وقت رجیم ہے اس کی یہ اہمیت ہے، ان کی اوقات ہے کہ ایک یورپی یونین کا سفیر جب آ جاتا ہے تو ان کی عدالتیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بگ برادر کا بھی بگ برادر ہے جو سامنے آیا ہے، اور جس نے آج ایمان مزاری کے مقدمے سے اس کو بچا لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔